السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توحید کا مادہ واو ہا دال ہے اور اس کے مصدر میں وحد اور وحدت زیادہ مشہور ہے، جس کا مطلب ہے اکیلا اور بے مثال ہونا۔ وحید یا وحد اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں، وحید یا واحد اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا اور بے مثال ہو۔ اسی سے احد بنا ہے۔ وحد کا واو جو ہے حمزہ سے بدل کر احد بنا، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں استعمال کیا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اور رب کون ہوتا ہے؟ ربوبیت رب سے، رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، رازق وغیرہ۔ اس میں اپنی الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ الہ ہونے میں، عبادت، اطاعت اور حاکمیت میں، اور اسماء و صفات اور افعال میں۔ اسماء و صفات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور افعال اللہ کے کام۔ اور اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا اور خاص ہے، یعنی اکیلا ہے۔ اسی طرح وہ قادر مطلق، عالم الغیب، الحی القیوم، لا زوال، بے مثال رب العالمین ہے، اور ہر قسم کی دعا، سجدہ، نظر و نیاز، صدقہ خیرات، وسیلہ، محبت اور خوف اور توکل صرف اسی کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کرنے والا موحد ہوتا ہے۔ موحد یعنی جو توحید کو مانے اور توحید کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ قرآن مجید اول تا آخر توحید کی مختلف اقسام کو بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال اور اس کے اقوال کی خبر دیتا ہے، اور یہی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دیگر معبودوں سے رشتہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ توحید الوہیت ہوتا ہے۔ تو قرآن ہی دراصل سورس ہے توحید کا۔ اور توحید پر چلنے والوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے، اور اس سے اعراض کرنے والوں کو جہنم کی وعید بھی سناتا ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے مکمل طور پر توحید کا سبق دیتا ہے۔ توحید کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ یہ بلاؤں اور مصیبتوں اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی انسان کی نجات توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ شرک کے ساتھ انسان کی نجات نہیں ہے، یعنی جہنم سے نجات، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ٹالتا ہے، مکمل امن اور سلامتی ملتی ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں آتا نا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ امن بھی ہے، ہدایت پر بھی بس یہی لوگ ہیں کہ جن کے اندر خالص توحید ہے۔ ہر طرح کا اجر و ثواب انہی کے لیے، اس کے بغیر کسی عمل کا ثواب بھی نہیں ہے، کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی جہاں توحید انسان کو
بلاؤں سے نجات دلاتی ہے، وہاں توحید انسان کو اجر عظیم کی بشارت کا ذریعہ بھی ہے انسان کے لیے، اور اس کے اعمال کے ثواب کا انحصار بھی توحید پر ہی ہے۔ اسی کی وجہ سے گناہوں کی بخشش ہوگی، ادروائز بخشش نہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا یہ۔ انسان کی جو سیلف ٹاک ہوتی ہے نا، انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے نا، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات، ان کے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ میں تو خطا کار ہوں، اور میری غلطیوں کو سب سے زیادہ تو ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا اتنا۔ ہمارے بہن بھائی، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بچے، آ، آ، کوئی بھی دنیا کا انسان، ہم اصل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، یہ صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے، اور سب سے زیادہ مہربان بھی وہی ہے، اور اسی سے توقع بھی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ والذی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے مجھے امید ہے، طمع رکھتا ہوں کہ میری خطائیں معاف کر دے گا یوم الدین کو، بدلے کے دن۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کرتا ہے اور بخشش کی امید رکھتا ہے۔ تو اے آدم کے بیٹے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ بلند آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش سکتا ہے، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے بخشش مانگے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ یعنی جتنے گناہ ہوں گے سب کو معاف کر دوں گا، بس شرک نہ کیا ہو۔ تو اس لیے کہ اس قدر ضروری ہے کہ ہم محتاط رہیں اس معاملے میں کہ ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے۔ یہ ہمارا یعنی زندگی کا مقصد نمبر اول ہونا چاہیے کہ توحید کی اچھی سی پہچان ہو، اور ہمارے خیالات سے، ہماری اقوال سے، ہمارے اعمال سے، رویوں سے بس شرک نکل ہی جائے۔ انسان کا صحیح معنوں میں تزکیہ ہوتا ہی نہیں جب تک اس کی زندگی سے شرک کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام تک پہنچایا، اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ یعنی جو ان سب چیزوں کو مانے گا تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی یہ بات بہت دفعہ پہلے واضح ہو چکی ہے کہ یا تو ڈائریکٹ داخل کر دے گا، یا پھر کچھ عرصے کے بعد کرے گا، سزا دے کے کرے گا، وہ جو چاہے کرے، معاملہ پھر اس کے ہاتھ میں، اس کی کورٹ میں چلا گیا کیس، پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کے ساتھ معاملہ درست کر لینا چاہیے۔ بندوں کے سامنے ہم کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، دنیا بھر ہماری تعریفیں کرے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب سے زیادہ اس کا فیتھ فل، اس کا لائل ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ لوٹ کر جانے کی ضرورت ہے، ہر حال میں، خوشی ہو یا غم ہو، محتاج ہو، فقیر ہو یا غنی ہو۔ محتاج ہونے میں تو ہم پھر بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے پاس کچھ نہیں تو اس سے مانگے، اور اگر کچھ ہے تو اس سے پھر بھی
یہ مانگے کہ اللہ جو دیا ہے مجھے اس کو صحیح معنی میں استعمال کرنا سکھا دے، تو مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جو طاقت مجھے دی ہے، جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں، جو مال مجھے دیا ہے، جو علم مجھے دیا ہے، جو عقل مجھے دی ہے، جو ذہانت مجھے دی ہے، جو بولنے کی قوت مجھے دی ہے، جو کچھ بھی دیا تیرا ہی دیا ہوا ہے، میں اسے تیری مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو میری رہنمائی کر کہ میں کس طرف کو جاؤں، مجھے میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے بہت سی آزمائشیں ہیں نا، اس کا نفس بھی ایک آزمائش ہے، یعنی وہ اس کو بہکاتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، اس مال سے یہ کر لو، اس فلاں چیز سے یہ کر لو۔ پھر اس کے علاوہ انسان کے جو شیطانی وسوسے ہیں وہ الگ ہیں، پھر سوسائٹی کا پریشر الگ ہوتا ہے، یعنی کتنے ہی پریشرز ہیں نا ہم پر کہ جس میں سے نکل کر خالص اللہ کے نہیں بن پاتے۔ اس لیے وہ رسی پکڑنی چاہیے کہ ہم ان سب کا مقابلہ کر سکیں اور سب سے زیادہ اس کے وفادار بن جائیں، اپنے سے بھی زیادہ۔ تو توحید جب دل میں راسخ ہو جاتی ہے نا اور انسان اس کی شروط پوری کر دیتا ہے تو پھر وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اتبان بن مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہو، بس کوئی اور دنیا کا فائدہ نہیں، بس اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو اللہ نے ایسے شخص پر آگ حرام کر دی ہے، یعنی صرف اللہ کی خاطر خالصتاً لا الہ الا اللہ کے پورے دل کے یقین کے ساتھ۔ اور اگر رائی کے یہ تو ہے نا اعلیٰ درجہ، تو یہ تو جہنم میں داخلے سے روک دے گا، یہ جانے ہی نہیں دے گا۔ اور ادنا درجہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو تو وہ اسے جہنم سے نکلوا لے گا، ٹھیک ہے۔ ایمان کے بھی درجے ہیں نا، جیسے وہ ایک اور حدیث سے بھی وضاحت پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کار دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو کے دانے برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دل میں گندم کے دانے کے برابر، آپ کو پتہ ہے جو کا دانہ لمبا اور بڑا ہوتا ہے نا، گندم کا چورا چھوٹا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے۔ بالآخر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور ان کے دلوں میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا، ایٹم کے برابر۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ توحید ہے۔ جتنی خالص توحید ہوگی اس کے ساتھ چھوٹے سے عمل کا بھی بہت بڑا وزن ہوگا۔ جیسے ایک وہ کھجور کی مثال دیتے ہیں نا، ایک کھجور بہت پہاڑ برابر ہو جائے گی، تو یہ توحید کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ اس میں پھر نہ شرک اصغر ہوگا نہ شرک اکبر ہوگا، کوئی ریاکاری بھی نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خیرات کی گئی ہوگی۔ تو خلوص نیت بے حد ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، صرف صدقہ خیرات نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنے بھی ہمارے اقوال ہیں اور جتنے بھی نیتیں اور ارادے ہیں، ان سب کی قبولیت بھی توحید پر موقوف ہے۔ اور جب انسان ایک ذات کا ہو جاتا ہے نا، اللہ کا بس ہو جاتا ہے کہ میں نے بس اس کی ماننی ہے، تو بڑے امن میں آ جاتا ہے دنیا میں بھی، کیونکہ وہ بہت واضح ہے نا، وہ بس میں نے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اوروں کی نہیں پرواہ، اور کیا کوئی کیا کہتا ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ انسان اسٹرانگ بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کنفیوژن بھی کوئی نہیں رہتی، اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ورنہ تو انسان سوچتا رہتا ہے اس کو راضی کروں، اس کو کروں، اس کو کروں، کس کو نہ کروں، بٹ جاتا ہے نا۔ اور پھر اس توحید کا یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میرا کوئی ہے، وہ تنہائی نہیں محسوس کرتا، ایمان اس کے دل میں مزین ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب اندر سے خوبصورت ہوتا ہے نا تو پھر وہ باہر سے بھی خوبصورت ہونے لگتا ہے، اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اس کی باتوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے، وہ کسی کو اذیت دینے سے بچتا ہے، وہ ایک قلب مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے اور سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ پھر اللہ کے بارے میں گمان بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی انسان پہ آسان ہو جاتی ہیں، سہل ہو جاتی ہیں،
کہ ان پر مجھے اجر دینے والا کوئی ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا ہے، ان کی انٹینسٹی کوئی جانتا ہے. یعنی انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میں کسی کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی کو بتاتا ہے، کبھی کسی کو بتاتا ہے. اور پھر جب کسی کو بتاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کہنے والا کیا کہہ رہا تھا، اور فرسٹریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ جانتا ہے نا تو پھر انسان، اور یہ صرف نہیں کہ سنی سنائی بات اللہ جانتا ہے، ایک تو رٹا ہوا جملہ ہم بولتے ہیں نا، وہ نہیں. جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے، ان ربی یعلم القول، میں نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، میرا رب جانتا ہے، اور میں نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا، تو وہ انسان کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے. وہ